الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم أجرهم بأحسن ما كانوا يعملون. وقال تعالی الرجال قوامون علی النساء. محترم حاضرین، آج کے اس خطبے کے لیے ارادہ تھا کہ کچھ سماجی اور گھریلو امور، خاص طور سے میاں بیوی کے باہمی تعلقات اور حقوق سے متعلق کچھ پہلوؤں پر روشنی ڈالی جائے. یہ ارادہ بعض حالات سے متعلق جو خبریں شائع ہوئی ہیں، جو باتیں سننے میں آتی ہیں، اس تناظر میں ضروری محسوس ہوئی. لیکن جب اس موضوع سے متعلق میں روایتوں پر نظر ڈال رہا تھا تو ایک صحابیہ، جلیل القدر صحابیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی شخصیت پر نظر رک گئی، جن کا تذکرہ ہوتا رہتا ہے، ان کے واقعات بیان ہوتے رہتے ہیں. تو مناسب محسوس ہوا کہ اس ایک شخصیت اور ان سے متعلق بعض پہلوؤں کو پیش کیا جائے. اور یہ صرف خواتین کے لیے نہیں بلکہ اہل ایمان مردوں کے لیے بھی ایک نمونے کی حیثیت رکھتی ہیں. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا، یہ حضرت انس ابن مالک خادم رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ ہیں. ان کی شخصیت کو اگر آپ پڑھیں گے، اور میں چاہتا ہوں کہ اسے پڑھا جائے، پڑھایا جائے، مرد اور خواتین بھی پڑھیں اپنے گھروں میں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ساتھ صحابہ کرام کی سیرت کا پڑھنا پڑھانا بھی انتہائی ضروری ہے. سلف کی سیرت ہمارے کئی پہلوؤں سے ہماری تربیت کرتی ہے، ہماری رہنمائی کرتی ہے، اور ہمیں زندگی کے مسائل میں صحیح قدم، صحیح موقف اختیار کرنے کی رہنمائی کی روشنی دکھاتی ہیں. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شخصیت کا میں عرض کر رہا تھا کہ بڑا ان کا کردار اور زندگی دیکھیے تو زندگی کے مختلف پہلوؤں سے وہ بہت ہی اعلیٰ نمونہ نظر آتی ہیں. اور کیوں نہ ہو، یہ صحابیہ ہیں، اور وہ بھی سابقات میں سے، جیسے ہم سابقون الاولون کہتے ہیں صحابہ کرام کو. یہ انصار میں قبیلہ خزرج سے تعلق رکھتی تھی، اور ان صحابیات میں سے ہیں، ان صحابہ اور صحابیات میں جنہوں نے ابتدائی دنوں میں اسلام قبول کیا. ان کے نام کے سلسلے میں بڑا اختلاف ہے. کوئی کہتا ہے کہ سہلہ نام تھا، ملیکہ، انیقہ، انیفہ، اور کئی ناموں کا تذکرہ ہے، لیکن کنیت جو ہے ام سلیم ہے. اور ان کا لقب ہے الرمیسہ، الخمیسہ. اس میں ایک اقوال ہے، میں اس میں نہیں جاتا. الرمیسہ الف ممدودہ کے ساتھ ان کا لقب ہے. بنت ملحان ان کے والد ہیں. انہی کے وہ سگے بھائی تھے جو بیر معونہ کے واقعے میں جب کفار و مشرکین نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درخواست کی اور کہا کہ آپ ہمارے ہاں کچھ قرہ کو تعلیم دینے کے لیے بھیجیے، اور آپ نے 70 صحابہ کرام کو بھیجا، اور ان 70 صحابہ کو گھیر کر دھوکے سے شہید کیا گیا. ان میں سے ایک حرام ابن ملحان رضی اللہ تعالی عنہ بھی تھے، جو ان کے سگے بھائی تھے. جب انہیں پیچھے سے دھوکے سے نیزہ مارا گیا تو ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے جو آپ اور ہم سنتے بولتے رہتے ہیں: اللہ اکبر فزتو ورب الکعبہ، اللہ اکبر، رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. یہ ان کے سگے بھائی تھے. ان کے کئی، اور ان کی بہن ام حرام، جن کے سامنے اللہ کے رسول نے غزوہ بحر کا ذکر کیا. انہوں نے کہا کہ مجھے اس میں شریک ہونے کی دعا کر دیجئے، کستن دنیا کا، کہ وہ بخشا جائے گا. آپ نے دعا کی، اور اس میں اس سفر میں ان کی موت ہوئی، شہادت ہوئی. ان کے اکثر بھائی بہن مسلمان تھے. والد کا تذکرہ صرف نہیں ملتا. ان کی فضیلت کے لیے اگر کوئی ایک روایت پیش کی جائے تو میں سمجھتا ہوں کافی ہے
ایک روایت ہے جو صحیح درجے کی صحیح بخاری میں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رأیتنی دخلت الجنہ، میں نے اپنے آپ کو دیکھا، یعنی خواب کا بات کا معاملہ ہے، اور نبی کا خواب سچا اور وحی پر مشتمل ہوتا ہے۔ میں نے اپنے آپ کو خواب میں دیکھا، فَإِذَا أَنَا بِالرُّمَيْسَةِ امرأۃ ابی طلحہ، تو میرے سامنے اچانک رمیسہ تھی، یعنی ابو طلحہ کی بیوی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ابو طلحہ کی بیوی، سمعت خشفتاً، اب یہاں ابی طلحہ کی بیوی آپ نے کہا، کچھ لوگ آج کل سوال کرتے ہیں کہ ہندو مذہب، عیسائی مذہب میں ایک طریقہ ہے کہ شادی سے پہلے لڑکی کے نام کے ساتھ باپ کا، والد کا نام ہوتا ہے، اور شادی کے بعد شوہر کا نام لگ جاتا ہے۔ اسی سلسلے میں میں نے ایک بزرگ سے سوال جواب کی کلپ سنی، اس میں انہوں نے شدت سے اسے حرام کہا، اور ہے حرام کہ باپ کے علاوہ کسی اور کی طرف نسبت کی جائے، لیکن اگر عورت کی شناخت کے لیے کوئی شوہر مشہور ہے اور اس کہا جائے کہ فلاں کی بیوی، جیسا کہ یہاں اللہ کے رسول نے فرمایا، اور امہات المومنین اکیلی ایسی خواتین ہیں جن کو ہم ازواج النبی یا زوجۃ النبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویاں، مومنوں کی مائیں، بقیہ عورتوں کے والد کے نام سے ہی ان کا تسمیہ یا نام کا ذکر ہوتا ہے، لیکن شناخت کے لیے اگر میسز، جیسے ہمارے یہاں فلانا مرد فلاں لکھتے ہیں میسز کی جگہ، تو شوہر کی نسبت ہے تو یہ غلط نسبت نہیں ہوئی، یہ وہ حرام اور ناجائز بات نہیں ہوئی کہ شوہر کو، والد کو چھوڑ کر کسی اور کی طرف نسبت کی جا رہی ہے، یہ پہچان کے لیے۔ ہاں، ناموں میں جب ہم نام لیں گے تو والد کے نام کے ساتھ ہی ان کا تذکرہ ہونا چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں نے دیکھا کہ رمیسہ ابو طلحہ کی بیوی ہے۔ یہ ایک جملہ جو صحیح بخاری کی حدیث ہے، ہاں، یہ بتا رہا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح مسلم میں بھی ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا کے لیے جنت کی بشارت ہے، اور جن لوگوں کو جنت کی بشارت دی گئی ہے وہ ایسے ہی نہیں ہیں، صرف رشتے اور تعلق کی بنیاد پر نہیں ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی والدہ کے تعلق سے استغفار کی دعا کرنے سے منع کیا گیا، باپ کے لیے منع کیا گیا، باپ کے بارے میں خود آپ کا بیان ہے کہ وہ بھی جہنم میں ہے۔ ہاں، رمیسہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہہ رہے ہیں کہ وہ جنتی ہیں، ہمیں اس لیے پڑھنا چاہیے کیوں جنتی ہیں، اور ہمیں اگر جنت چاہیے تو ان کے کردار کو اپنی زندگی میں ڈھالنا چاہیے۔ اسی روایت میں آگے ہے، جو اگلا حصہ ہے بہت مشہور ہے، کہ وَسَمِعْتُ خَشَفَةً، میں نے ایک پیروں کی آہٹ، ہاں، پیروں کی آواز سنی، چانپ سنی، تو میں نے پوچھا کہ یہ کون ہے، تو مجھ سے کہا گیا کہ یہ بلال ہیں۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جنت میں ان کے پیروں کی آہٹ سنی۔ پھر میں نے ایک قصر دیکھا، وَرَأَيْتُ قَصْرًا، ایک محل دیکھا جنت میں، بڑا خوبصورت محل، اور اس کے صحن میں ایک بچی، صحیح مسلم کی روایت میں ہے کہ ایک نوجوان لڑکی، عورت، ہاں، وضو کر رہی تھی۔ میں نے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے، تو کہا گیا کہ یہ عمر فاروق کا ہے، عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ کا۔ تو میں نے چاہا کہ میں اس محل میں داخل ہو کر اس کو دیکھوں، ہاں، فَأَرَدْتُ أَنْ أَدْخُلَهُ، ہاں، میں اس میں جانے کا ارادہ کیا، لیکن حضرت عمر سامنے موجود تھے۔ آپ نے کہا فَذَكَرْتُ غَيْرَتَكَ، مجھے تمہاری غیرت کا احساس ہوا۔ ایک مسلمان کو اگر کوئی چیز بری لگتی ہے، اس کی عزت پر حرف آتا ہے، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ کردار ہے کہ اس کی اس نفسیات کا خیال رکھا جائے، کسی کے گھر میں ایسے ہی نہ جائیں بغیر اجازت کے۔ جنت کی بات تھی یہ، وہاں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں تھا، لیکن آپ نے کہا کہ مجھے عمر تمہاری غیرت کا خیال آیا، اس لیے میں داخل نہیں ہوا۔ یہ سن کر حضرت عمر نے کہا اللہ کے یا رسول اللہ علیک اغار، صحیح مسلم میں ہے فبکا عمر، عمر خوشی سے اللہ کا شکر ادا کرتے ہوئے رونے لگے اور کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، کیا میں آپ پر غیرت کروں گا؟ آپ کی شخصیت، آپ ہی کے ذریعے تو ہدایت ملی ہے۔ خیر، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے جس میں واضح طور سے دو صحابی اور ایک صحابیہ کے لیے جنت کی بشارت ہے، جس میں حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہا بھی شامل ہیں۔ اسی طریقے سے ان کی فضیلت کے لیے یہ بھی کافی ہے کہ حضرت انس کہتے ہیں، جو ان کے بیٹے ہیں، حضرت انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم لم یکن یدخل بیتا بالمدینہ غیر بیت ام سلیم، کہ مدینہ میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ام سلیم کے گھر کے علاوہ کسی اور کے گھر میں داخل نہیں ہوتے تھے۔ لوگوں نے سبب پوچھا کہ آپ انہی کے گھر کیوں جاتے ہیں؟
تو انہوں نے کہا کہ ان کے بھائی میرے ساتھ شہید ہوئے، یعنی میرے حکم کی اطاعت میں، میرے شریعت اور حکم کی پابندی کرتے ہوئے ان کی شہادت ہوئی ہے، تو ان کی دلجوئی کے لیے، ان کی عزت افزائی کے لیے گویا میں ان کے گھر جاتا ہوں۔ انہی کے گھر میں ایک مرتبہ آپ سوئے ہوئے تھے، حضرت بدن سے پسینہ آنے لگا، حضرت ام سلیم اپنی ایک شیشی میں لینے لگے، آپ کی آنکھ کھلی، کہا ام سلیم یہ کیا کر رہی ہو؟ تو کہا اللہ کے رسول یہ آپ کا پسینہ ہے، بڑا خوشبودار، ہم اپنی خوشبو میں ڈالتے ہیں۔ ایک روایت میں ہے کہ ہم اپنے بچوں کے برکت کے لیے اسے لے رہے ہیں۔ یہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا فضیلت کے لیے اتنی دو ایک روایتیں ہیں، میں سمجھتا ہوں کافی ہے۔ اب ہمیں دیکھنا چاہیے ان کی شخصیت کا جو کردار ہے۔ جمعہ کے محدود وقت میں چند باتیں ہی آ پائے گی۔ شخصیت میں نے جیسا کہ کہا پہلو دار، مختلف الجوانب ہے ایک خاتون کے ہوتے ہوئے۔ جب انہوں نے اسلام قبول کیا، میں نے بتایا ابتدائی دور میں، جیسے ہی یہ مسلمان ہوئے، ان کے پہلے شوہر تھے مالک بن نضر، ان کو بڑا غصہ آیا کہ یہ مسلمان ہو گئی اور اسلام قبول کر لیا، ان سے تکرار اور بحث کی، یہ اپنے موقف پر جمی رہیں۔ پہلے شوہر نے انہیں چھوڑ دیا، چھوڑ کر چلے گئے۔ اسلام قبول کرنے کی پہلی قربانی شوہر سے جدائی، ایک عورت غور کر سکتی ہے۔ ہاں، پھر اس کے بعد انہی کا واقعہ بار بار ذکر ہوتا ہے کہ حضرت انس کہتے ہیں خطب ابو طلحہ ام سلیم، حضرت ابو طلحہ نے، اس وقت کافر تھے، انہوں نے حضرت ام سلیم کو پیغام نکاح دیا کہ میں تم سے شادی کرنا چاہتا ہوں۔ فقالت، تو اس نے کہا، حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جواب دیا، واللہ ما مثلک یا ابا طلحہ یرد، اللہ کی قسم اے ابو طلحہ تمہارے جیسے آدمی کا رشتہ رد نہیں کیا جا سکتا۔ ہاں، خاندانی، خوبصورت، دولت والے، انہی کا باغ تھا جو لن تنالوا البر والی آیت آنے کے بعد انہوں نے اللہ کے راستے میں دے دیا پورا باغ، اور بہت سی ان کی روایتیں فضیلتیں موجود ہیں۔ تو کہا کہ تم جیسے آدمی کے رشتے کو رد نہیں کیا جا سکتا، ولیکنک کافر وانا مسلمہ، لیکن معاملہ یہ ہے کہ اے ابو طلحہ تم کافر ہو اور میں مسلمان ہوں۔ آج کی ہماری بچیوں کی تربیت کیسی ہے اندازہ لگائیے، اور اس وقت یہ ابتدائی دور کی مسلمان ہیں، ہاں، اس وقت ان کی کیا تربیت ہے، کیا مزاج ہے، ایمان کی قدر و قیمت، اسلام کی نعمت کا کیا مقام ہے، کہ کوئی ایسا آدمی بھی ہمیں گوارا نہیں ہے جو کفر میں ہے۔ اس روایت پر کچھ لوگوں نے یہ علت بیان کی ہے کہ یہ پہلے کا واقعہ ہے اور اللہ تعالیٰ نے کافر مرد سے، عورتوں سے شادی کرنے کی حرمت بعد میں نازل کی، اس لیے یہ علت ہے اس حدیث میں۔ حالانکہ یہ صحیح نسائی کی صحیح حدیث ہے، طبرانی میں بھی تھوڑے سے اختلاف کے ساتھ یہ موجود ہے، اور محدثین صحیح کہتے ہیں لیکن معلل کہتے ہیں کچھ لوگ، تو اس کا بھی جواب یہ دیتے ہیں کہ یہ بغیر اس حکم کے نازل ہوئے بھی ایک مسلمان کا مزاج تھا کہ ایمان لانے کے بعد کسی کافر کے ساتھ بحیثیت بیوی یا شوہر کے رہنا جائز نہیں ہونا چاہیے۔ اور یہ قرآن کے مختلف آیات اور احکام میں جو ولا اور برا، رشتہ جوڑنے اور رشتہ کاٹنے، دوستی اور دشمنی کا اسلامی قاعدہ اور قانون ہے، جو توحید سے جڑا ہوا ہے، توحید کا ایک حصہ ہے بلکہ اس کا نتیجہ ہے، اس سے جڑا ہوا ہے کہ ایک آدمی اگر مسلمان ہے تو کافر سے کیسے دوستی رکھے، دوستی نہیں رکھ سکتا تو رشتہ اور رشتے میں بھی میاں بیوی کا رشتہ کیسے رکھ سکتا ہے۔ چنانچہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کو یہ اعتراف کیا کہ آپ کا رشتہ ٹھکرایا نہیں جا سکتا، لیکن آپ کافر ہیں اور میں مسلمان ہوں۔ حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہ کا جملہ دیکھیے، ولا یحل لی ان اتزوجک فان تسلم فذاک مہری، میرے لیے یہ حلال نہیں ہے کہ تم سے شادی کروں، لیکن اگر تم مسلمان ہو جاؤ، تسلم، اسلام قبول کر لو، تو میں تم سے شادی کرنے کے لیے تیار ہوں، یہ تمہارا مسلمان ہونا ہی میرا مہر ہو جائے گا۔ ولا اسألک غیرہ، اور میں تو آپ سے اس کے علاوہ کوئی اور چیز نہیں مانگوں گی۔ فاسلم، بعض روایتوں میں یہ تفصیل بھی موجود ہے کہ حضرت ام سلیم نے ان کو یہ بھی سمجھایا کہ ابو طلحہ تم کفر میں ہو، سوچو جس بت کی تم پوجا کرتے ہو وہ کیا ہے، بڑھئی کو حکم دیتے ہو، وہ اپنے ہاتھوں سے اس کو تراشتا ہے، بناتا ہے، اگر اسے توڑو تو ٹوٹ جائے گا، جلاؤ تو جل جائے گا، وہ تمہارے کیا نفع نقصان کا مالک ہوگا، تم کیوں اس کی پوجا کرتے ہو۔ یہ دعوت بھی دی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور اسی کو سوچنے سمجھنے کے بعد حضرت ابو طلحہ نے فیصلہ کیا کہ اسلام قبول کرنا چاہیے، کلمہ پڑھا،
حضرت ام سلیم کے پاس آئے اور کہا کہ اب میں شادی کروں گا. شادی ہو گئی. حضرت فاسلم فکان ذالک مہرہا، یہی ان کا مہر تھا. حضرت ثابت بنانی جو حضرت انس سے اس حدیث کو روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے اپنی زندگی میں کسی مسلمان عورت کا اس سے بہتر، اس سے اعلیٰ مہر نہیں دیکھا جو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مہر تھا. اب یہاں غور کیجئے، ایک شوہر نے چھوڑ دیا، ایک آدمی پیغام دے رہا ہے، دونوں کو رد کر رہی ہیں ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان اور اسلام کی وجہ سے. کیا یہ چھوٹی بات ہے؟ آج کے ماحول میں ہم دیکھ رہے ہیں کیسے کیسے بے غیرتی کے واقعات رونما ہو رہے ہیں. ایمان کی قدر قیمت نہ مردوں میں ہے نہ خواتین میں. ایمان ضمیر لوگ چھوٹی چھوٹی قیمت اور فائدے کے لیے بیچ دیتے ہیں. آئیے اور ایک ان کے کردار کا ایک پہلو. حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ غزوہ احد میں بھی شریک تھی. جو زخمی تھے، مجروحین تھے، ان کی تیمارداری حضرت عائشہ اور دوسری کئی صحابیات کے ساتھ پانی پہنچانا، زخمی صحابہ کرام کی تیمارداری کرنا، ان کے زخموں پر پٹی باندھنا، ضرورت کی چیزیں جو مہیا ہو سکتی تھی اسے فراہم کرنا، یہ کام انجام دے رہی تھی. ایسے ہی غزوہ حنین میں بھی شریک تھی. اسی ضمن میں بخاری مسلم وغیرہ کی ایک روایت میں ہے کہ ان ام سلیم اتخذت یوم حنین خنجرا، حضرت ام سلیم نے حنین کے دن ایک خنجر، اردو میں ہم خنجر کہتے ہیں، عربی میں جو اس پہ اعراب دیا گیا خنجر، ایک خنجر اپنے پاس رکھا، تھوڑا بڑا چاقو جو 2 دھاری تھا. حضرت ابو طلحہ نے، ان کے شوہر نے دیکھا. اس سے یہ بھی پتہ چلا کہ ایسے مقامات پر عورتیں جا سکتی ہیں جہاد وغیرہ میں، لیکن ساتھ میں محرم یعنی شوہر موجود ہونا چاہیے، محرم رشتہ دار ہونا چاہیے. تو وہ ابو طلحہ نے دیکھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ، فقال یا رسول اللہ هذه ام سلیم معها خنجرا، یہ ام سلیم ہے اور اس کے پاس خنجر ہے. تو آپ نے کہا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ اے ام سلیم یہ خنجر کس لیے؟ تو انہوں نے کہا فقالت اتخذتہ عندنا منی احد من المشرکین بقرت بطنہ، میں نے یہ خنجر اس لیے پکڑ رکھا ہے، ہاتھوں میں لے رکھا ہے کہ اگر کوئی مشرک مجھ سے قریب بھی آیا تو اس کا پیٹ چاک کر دوں گی، پھاڑ دوں گی، اس کا پیٹ کاٹ دوں گی. اور آگے حضرت ام سلیم نے مزید کہتی ہیں، یہ سن کر فجعل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یضحک، یہ سن کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہنسنے لگے. پھر حضرت ام سلیم نے کہا یا رسول اللہ اقتل من بعدنا من الطلقاء، کہ یہ طلقاء ہے نا، نئے نئے مسلمان ہوئے، انہی کی سازش سے اور میدان چھوڑنے کی وجہ سے ہمارے لیے یہ تکلیف. غزوہ حنین میں پہلے حلے میں صحابہ کرام منتشر ہو گئے تھے، غیر متوقع طور پر تیروں کی بارش ہوئی تھی، پہلے چھڑ گئے میدان میں، صرف 3-4 لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باقی رہ گئے، ابو سفیان، حضرت عباس رضی اللہ عنہما اور 2-4. تو حضرت ام سلیم کہہ رہے ہیں کہ یہ جو بھاگ گئے تھے ان کے میں سے ان کو قتل کر دینا، ان کو ایک لگا، کیونکہ ان کی وجہ سے ہزیمت کا اور یہ جو ہے مسئلہ بن رہا ہے، دوران جنگ کہہ رہی ہیں. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یا ام سلیم ان اللہ قد کفا و احسن، اے ام سلیم اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کفایت کر دی، وہ کافی ہے، اور ہمارے ساتھ اچھا معاملہ کیا ہے، مشرکین کے سامنے ہم کو اچھی جو ہے حیثیت اور غلبہ عطا فرمائے گا. یہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالی عنہ کی اللہ کے رسول اور دین سے محبت، دین کی غیرت کا پہلو تھا. اگرچہ ان سے غلطی ہوئی، لیکن حالات کو دیکھتے ہوئے انہوں نے یہ اندازہ لگایا کہ ان کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اور اسلام پر جو ہے آنچ آ رہی ہے. چنانچہ یہ ان کے کردار کا ایک پہلو ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو ہنسنے لگے کہ ایک عورت سے اس قسم کا مزاج اور اس قسم کا، عورتیں ہتھیار سے ڈر جاتی ہیں، لڑائی جھگڑے کو دیکھ نہیں پاتی ہیں، خون قتل سے گھبراتی اور بھاگتی ہیں. یہ ام سلیم کا جگر تھا، بہادری اور ایمانی غیرت اور ایمانی قوت تھی کہ وہ یہ حوصلہ رکھ رہی ہیں کہ اپنے ہاتھ میں خنجر رکھ کے یہ حوصلہ رکھتی ہیں کہ کوئی مشرک اگر دشمن آئے گا تو میں اس پر حملہ کر دوں گی اور اس کا پیٹ چاک کر دوں گی. عام طور سے ہی، اور آگے والے جملے میں بھی ان کی غیرت ظاہر ہوتی ہے. ان کی ایک روایت جو بہت ہی مشہور ہے، اور یہ واقعہ واقعی بڑا عجیب نمونہ ہے صحابیات کے باب میں، ہمارے لیے بہت درس عبرت رکھتا ہے. اور یہ کوئی نیا واقعہ نہیں ہے، آپ بارہا سن چکے ہیں، لیکن اس پر سن کر مزید غور کیجیے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اتا رجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک شخص آیا اور اس نے کہا فقال یا رسول اللہ اصابنی الجہد، اللہ کے رسول مجھے، جہد کہتے ہیں سختی مشقت نے پکڑ لیا. یہ مراد تھا کہ میں فاقے سے ہوں، بھوکا ہوں،
کھانا دستیاب نہیں ہوا، تو گویا اپنی حاجت پیش کی۔ نبی کریم صلی اللہ فارسل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی نسائہ، آپ نے اپنی بیویوں کے پاس آدمی بھیجے، پوچھا کہ کچھ کھانے پینے کی چیزیں ہیں، فلم یجد عندہن شیئا، تو ساری ازواج مطہرات کے پاس کچھ نہیں پایا۔ سوچئے تھوڑی دیر کے لیے، غور سے پڑھیے۔ آج اپنے سماج، ہمارے سماج میں غریب بہت ہیں، صحیح بات ہے، لیکن اتنا غریب کوئی ایک ہے کہ اس کے گھر میں کھانے کے لیے کوئی ایک چیز بھی نہ ہو، ایک روٹی بھی نہ ہو، ایک روٹی کا آٹا بھی نہ ہو، اتنا غریب کوئی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خانوادے میں تمام بیویوں کے پاس پوچھا جا رہا ہے، کسی کے پاس کھانے کے لیے کچھ موجود نہیں ہے۔ تب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الا رجل یضیف هذه الليلہ هذا الليلہ رحمہ اللہ، کیا کوئی آدمی ہے جو اس رات میں مہمان نوازی کرے گا، اللہ اس پر رحم فرمائے گا؟ فقام رجل من الانصار، تو انصار میں سے ایک شخص کھڑے ہوئے۔ یہاں اس روایت میں صحیح بخاری میں یہی لفظ ہیں۔ حضرت علامہ ابن کثیر رحمہ اللہ نے یہ روایت نقل کی ہے وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ کی تفسیر میں، اور پھر اس روایت کو نقل کرنے کے بعد کہا کہ صحیح مسلم کی ایک روایت میں یہ ہے کہ وہ شخص ابو طلحہ تھے، حضرت ابو طلحہ، حضرت ام سلیم کے شوہر، وہ ابو طلحہ تھے جو کھڑے ہوئے اور کہا کہ اللہ کے رسول میں ایسا کروں گا۔ فذهب الى اهله، اپنی بیوی کے پاس گئے اور اپنی بیوی سے کہا، یعنی حضرت ام سلیم سے، کہ ضیف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا تدخریہ شیئا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں۔ آپ سوچئے، غور کیجئے، ایک آدمی اپنی حاجت لے کے آیا ہے، اس حدیث میں بعض روایتوں میں دوسرے الفاظ ہیں تھوڑے سے فرق سے، لیکن اس حدیث میں واضح ہے جو وہ بخاری کے الفاظ ہیں کہ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے جو بھوک نے ستایا ہے، پریشان کیا ہے، میں اس کا شکار ہوں، فاقہ مست ہوں۔ اس کو جو اپنی حاجت پیش کر رہا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ اس کو مہمان کہہ رہے ہیں، وہ مہمان ہے ہمارا کہ ہم اس کو کھلائیں گے، اللہ رب العالمین ہم کو اجر و ثواب سے نوازے گا۔ وہ اسے نیکی کا موقع سمجھتے تھے کہ کسی پر خرچ کرنے کا موقع مل جائے۔ ہاں، یہ پیشہ ور لوگوں کی بات نہیں ہے، ان کی بات الگ ہوتی ہے، لیکن ایک آدمی پیشہ ور نہیں ہے، ہاں باغیرت ہے، وہ اگر آپ کے سامنے اپنی حاجت کا ذکر کر رہا ہے، اس کا مطلب یہ کہ اس کی ضرورت کا پانی سر سے اونچا ہو گیا، مجبور ہو کے وہ آپ سے کہہ رہا ہے۔ اور ایک صحابی عبداللہ بن سعید غالباً اپنے بیٹے کو کہتے ہیں کہ ایسا کوئی آدمی اگر آپ سے مانگ رہا ہے تو دیکھو تم اپنی ساری دولت بھی دے دو تو ناکافی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ شخص جسے مانگنے کی عادت نہیں ہے، وہ جب اپنی حاجت کسی کے سامنے پیش کرتا ہے تو سوچو کہ وہ بہت سارے لوگوں میں اس نے اس سے امید لگائی، آپ سے امید لگائی، اور اسے یہ اندازہ ہے کہ میں جب اس سے اپنی حاجت پیش کروں گا تو یہ مجھے ذلیل نہیں کرے گا، طاقت ہوگی تو میری ضرورت پوری کرے گا۔ اور مانگنے کے وقت اس کے اندر سے جو اس کے چہرے پر رنگ آتا اور جاتا ہے، اس کی جو داخلی کیفیت ہوتی ہے، اس کے بدلے میں تم اپنی پوری جائیداد بھی دے دو تو کافی نہیں ہے۔ صحابہ کرام کی یہ گہری نظر، نفسیات کا یہ علم آج نہیں ہے جو دانشور بنتے ہیں ان کے اندر، تو کہہ رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مہمان ہیں، لا تدخری شیئا، اپنی بیوی سے کہہ رہے ہیں کہ کوئی چیز بچا کے مت رکھو، مطلب مہمان کے سامنے مہمان کے لیے پیش کر دو۔ تو اس نے کہا، حضرت ام سلیم نے، واللہ ما عندی الا قوت الصبیہ، کہ اللہ کی قسم میرے پاس بس بچوں کے کھانے کے برابر خوراک ہے، یعنی اتنی ہی کھانے کی چیز ہے جسے بچے کھا سکیں۔ تب اللہ کے حضرت ابو طلحہ کہتے ہیں کہ قالا جو ہے، چنانچہ اگر بچے تم سے شام کا کھانا مانگتے ہیں تو انہیں فنوّبیہم، انہیں سلا دو۔ دوسری روایتوں میں ہے کہ انہیں بہلا پھسلا کر کچھ مشغول کر کے انہیں نیند کے حوالے کر دو، اور پھر اس کے بعد وتعالی فاطفئ السراج، اور ہمارے کمرے میں ہمارے پاس آؤ اور چراغ کو بجھا دو، اندھیرا ہو جائے۔ ہاں، ونطوی ببطون اللیلہ، غور کیجئے، اور آپ سن چکے ہیں اس واقعے کو، میں جانتا ہوں، لیکن ان کی باریکیاں دیکھیے، اخلاق دیکھیے، کہ چراغ کو بجھا دینا، اندھیرا کر دینا۔ کیوں؟ روایتوں میں وضاحت ہے، تاکہ صرف اتنا کھانا جو بچوں کا ہے نا وہ مہمان کے لیے کافی ہوگا، ہمارے لیے بھی نہیں ہے، تو ہم مہمان کو کھلائیں گے لیکن اندھیرے کی وجہ سے انہیں اس بات کا احساس نہ ہو سکے کہ ہم نہیں کھا رہے ہیں، وہ سمجھے کہ یہ بھی کھانا کھا رہے ہیں، ان کو کھانا کھلا دیں۔ اور آگے جملہ کہا وَنَطْوِي بِبُطُونِنَا اللَّيْلَ، یہ عربی کے محاورے کے حساب سے ہے، بڑی پیاری تعبیر ہے کہ ہم آج کی رات اپنے پیٹ کو لپیٹ لیں گے، یعنی آج ہم بھوکے سو جائیں گے،
لیکن اس مہمان کو کھانا کھلائیں گے. کہا ففعلت، تو انہوں نے ایسا ہی کیا. حضرت ام سلیم نے یہی کیا. آج ہمارے یہاں کوئی خاتون ہو، اس سے یہ عمل کروائیں تو اس کا رد عمل کیا ہوگا؟ غور کیجئے. ہاں، کہا ثم غدا الرجل علی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال، پھر اس کے بعد صبح میں آدمی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا، یعنی حضرت ابو طلحہ. فقال لقد عجب اللہ او ضحک من فلان و فلانہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ نے اس شخص کو اور اس مرد اور عورت کو بہت پسند کیا. یا آپ نے کہا کہ وہ ہنس پڑا، اللہ ہنس پڑا. ہنسنے کی صفت بھی ثابت ہوئی، کیسے؟ وہ اللہ کے شایان شان جو ہے. تو اللہ ہنس پڑا، اور اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اتاری ہے تمہاری ان لوگوں کی شان میں، وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، کہ وہ اپنے نفسوں پر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں. ایثار، قربانی ہم پڑھتے ہیں، سنتے ہیں، بیان کرتے ہیں، کرتے نہیں ہیں. یہاں خود غرضی کا دعویٰ ہے، خود غرضی کا دورہ ہے. ہم سوچتے ہیں اپنا لائن میں کسی کو دھکا دے کے ہم اپنی ضرورت پوری کریں. یہ صحابہ تھے کہ پہلے دوسروں کو ترجیح دی جائے. وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ، اپنے پر دوسروں کو ترجیح دیتے، وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، چاہے ان کو سخت تنگی اور ضرورت ہو. خود کو کیسی ضرورت تھی؟ بیٹے بھوکے ہیں، بچے بھوکے ہیں گھر میں، خود کھانے کے لیے نہیں ہے، مہمان کو کھلا دیا. اللہ تعالیٰ کو یہ عادت پسند آئی، اور ان کی شان میں، ان کی تعریف میں قرآن کی آیت نازل فرمائی. یہ بخاری کی روایت ہے. میں جس روایت کا ذکر کرتے ہوئے اسے بیان کر گیا، وہ دوسری روایت جو میں نے کہا کہ آپ جانتے ہیں اور بہت ہی عجیب اور غریب حدیث ہے، ہمارے لیے سبق ہے. وہ یہ حدیث ہے کہ ان ابا طلحہ، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لمبی حدیث ہے، کہیں مختصر اور کہیں مفصل. یہ بخاری، مسلم، احمد، نسائی، ابن ماجہ، ابو داؤد سب میں ہے. یہ احمد کے الفاظ ہیں، مسند احمد کے. اللہ کے وہ کہتے ہیں کہ ان ابا طلحہ مات لہ ابن، ابو طلحہ کا ایک بیٹا گزر گیا، وفات پا گیا، بیمار تھے، انتقال ہو گیا. ان کا نام عمیر تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب حضرت ام سلیم کے گھر جاتے تھے تو اس بچے سے کھیلتے تھے. یا عمیر ما فعل النغیر، ان کے پاس ایک کھلونا تھا، اس کا نام نغیر تھا. عمیر نغیر نے کیا کیا، اور آپ ان کے ساتھ دل لگی کرتے تھے. اس کی وفات ہو گئی. فقالت ام سلیم، تو ام سلیم نے کہا لا تخبروا ابا طلحہ، ابو طلحہ کو یہ بات گھر میں کوئی بتائے گا نہیں کہ بچے کا انتقال ہو گیا ہے. ہاں، فحتی اکون انا الذی اخبرہ، یہاں تک کہ میں ہی وہ بنوں جو حضرت ابو طلحہ کو اس کی خبر دے گی. فسجت علیہ، ان پر کپڑا لپیٹا، بچے کی لاش کو کپڑے میں لپیٹ دیا اور اسے اس طرح سے بستر کے کنارے ڈال دیا کہ دیکھنے میں لگے کہ سویا ہوا ہے. ہاں، فلما جاء ابو طلحہ وضعت بین یدیہ طعاما، پھر جب ابو طلحہ آئے، بعض روایتوں میں تفصیل ہے کہ یہ ابو طلحہ کا معمول تھا، صبح میں جاتے تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں رہتے تھے، پھر واپس آ کے طہر اللہ کے بعد پھر جاتے، عشاء کے وقت لوٹتے تھے. تو عشاء کے بعد آپ واپس آئے. ہاں، تو ابو طلحہ سے کے سامنے حضرت ام سلیم نے کھانا رکھا. ووضعت بین یدیہ طعاما فاکل، ابو طلحہ نے کھانا کھایا. ثم تطیبت لہ، پھر ان کے لیے خوشبو لگائی تھوڑی دیر کے لیے. یہاں یہ بخاری کے احمد کے الفاظ ہیں، بخاری میں بھی ہیں، صحیح مسلم کی ایک حدیث میں ہے کہ پھر حضرت ام سلیم نے اس طرح اپنے آپ کو سجایا، یعنی وہ کیا کہیں گے، آرائش اور زیبائش اختیار کی، جیسا اس سے پہلے عام طور سے اپنے شوہر کے لیے کرتی تھی، اس سے بڑھ کر اس رات میں کیا. اپنے آپ کو سجایا، سنوارا. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے، مائیں بہنیں اور ہم سب سوچیں، آج ہمارے گھر میں میت ہو جائے، کسی بچے ہی کی کیوں نہ ہو جائے، کیا کوئی عورت یا ہمارا سماج یہ سوچ سکتا ہے کہ ایسے میں گھر میں آنے والے فرد کو، بچے کا باپ ہو، رشتہ دار ہو، اس کو کھانا کھلایا جائے، بیٹھ کے کھانا کھائے، پھر اس کے بعد اس کے لیے جو ہے خوبصورتی اختیار. اور یہاں میں ایک بات کی اور توجہ دلانا چاہتا ہوں، یہ ایک چھوٹی سی بات نہیں ہے. صحابیہ کا یہ کردار، صحابہ کا یہ کردار. ہاں، حضرت ابن عباس کا ایک جملہ ہے جب وہ آیت پڑھتے تھے وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ، کہ عورتوں کا بھی مردوں پر ویسے ہی حق ہے جیسے مردوں کا عورتوں پر ہے، دونوں کے حقوق ہیں. تو حضرت ابن عباس کہتے ہیں کہ جب میں نے یہ پڑھا تو میں نے سمجھ لیا کہ جس طرح ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری بیوی ہمارے سامنے سج دھج کر، بن سنور کر، خوبصورت بن کے، زیب و زینت کے ساتھ آئے اور ہمیں دیکھنے میں اچھی لگے، ایسے ہی ہماری بیوی یہ چاہتی ہے کہ ہم اچھی خیریت پہ رہیں. لہٰذا میں اپنی بیوی کے لیے بنتا سنورتا ہوں، مردانہ انداز میں، عورتوں والا طریقہ نہیں. آج ہمارے ہاں لوگ ایسے ہی سمجھتے ہیں.
مردوں کی شان جو ہے مردوں کے اعتبار سے. تو میں سمجھتا ہوں صفائی اور خوبصورتی خوشبو وغیرہ استعمال کیا جائے. یہاں حضرت ام سلیم کا اور کیسے موقع پر یہ ہے. آج ہمارے یہاں خواتین کو یہ سبق پڑھانے کی بہت شدید ضرورت ہے. جس چیز کے آپ کے شوہر مستحق ہیں آپ اسے دوسروں کے لیے کرتی ہیں. گھر میں سنورنا چاہیے. شوہر آپ کے لیے اہم ہے, آپ کی دنیا ہے, وہ مقام اس کا ہے کہ اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کسی کو سجدے کا حکم اللہ کے علاوہ دیتا تو بیوی کو کہتا شوہر کو کیا مقام ہے. اس مقام کو سامنے رکھا جائے اور پھر اس کے حقوق کو آپ کی زندگی میں اگر آپ شوہر کو خوش کرتے ہیں, اس کی پسند کی چیزوں کو اختیار کرتے ہیں تو اس کا فائدہ آپ ہی کو ملنے والا ہے. ہمارے یہاں بہت سارے جھگڑے ہوتے ہیں, بہت سارے مسائل پیدا ہوتے ہیں, اور اس سلسلے میں مردوں اور خواتین کے معاملے میں دونوں طرف سے زیادتی ہوتی ہے. میں یہ صرف ایک پہلو نہیں کہہ رہا ہوں, لیکن خواتین کا طبقہ اس سلسلے میں بڑی بے توجہی کا شکار ہے. جہاں اللہ کے رسول کہہ رہے ہیں کہ اپنی ضرورت کے لیے وہ بلائے تو تمہیں تنور چھوڑ کے جانا چاہیے, ورنہ فرشتے رات بھر لعنت کرتے ہیں ایسی خاتون پر. ہاں یہ دیکھیے کہ ان کے لیے خوبصورتی, تجمل, آرائش اختیار کی جائے, بنا اچھا کپڑا ان کے سامنے پہنا جائے, شادی بیاہ اور دوسرے موقعوں پر نہیں. وہاں پہنے نہ پہنے شرعی آداب میں رہ کے منع نہیں ہے, لیکن شوہر کے سامنے آرڈر ہے, حکم ہے. اور بیوی کے لیے شوہر کی جو اہمیت ہے, ظاہر سی بات ہے کہ اگر وہ شوہر کو خوش رکھتی ہے, شوہر کی توجہ اپنی طرف مبذول رکھنا چاہتی ہے, شوہر کی محبت اس کے لیے قائم رہے یہ چاہتی ہے, تو ان امور کو اختیار کرنا چاہیے جو اس کے لیے ضروری ہیں. اس میں سے ایک یہ ہے کہ آپ ان کے لیے بنے سنوریں. ہمارے یہاں گھروں میں عورتیں گندی اور بے زیب و زینت رہتی ہیں, اور جب کہیں نکلنا ہوتا ہے تو سوال یہ ہے کہ کیا غیروں کے لیے آپ کی زیب و زینت ہے, شوہر کے لیے نہیں ہے؟ اس بارے میں ہمارے یہاں اتنی بے توجہی ہے. اور میں سمجھتا ہوں بہت سارے گھروں میں جو ناچاکی, جھگڑے, میاں بیوی کے درمیان تناؤ پیدا ہوتا ہے, وہ ان امور پر جو چھوٹی چھوٹی محسوس ہوتی ہیں توجہ نہ دینے کا نتیجہ ہے. بعض مرتبہ علیحدگی کی شکل میں یہ آتا ہے, اور عورتیں اتنی جرأت مند ہو جاتی ہیں کہ شوہر کی ضرورت پوری نہیں کرتی ہیں, شوہر پر زیادتی کرتی ہیں, بستر الگ کر لیا, مائکے چلی گئیں. نتیجہ دوسری شادی, تناؤ, دل میں نفرت کا پیدا ہونا, اس کا بڑھنا. بعض مرتبہ بچوں یا کسی مصلحت کی تحت اگر معاملہ رکا بھی رہتا ہے, طلاق خلا نہ بھی ہو, تو وہ محبت جو گھر کو جنت بناتی ہے وہ موجود نہیں رہتی. علامہ ابن قیم نے کہا کہ کتنے میاں بیوی ایسے ہیں کہ ایک دوسرے کے مزاج کے خلاف معاملات کرتے ہیں, جس سے ان کے اپنا گھر ان کے لیے جہنم بن جاتا ہے. کاش یہ سمجھتے اور ہم مزاج اور شرعی اصولوں کے مطابق اگر ایک دوسرے کے حقوق کا خیال کریں تو وہی گھر ان کے لیے جنت ہوگا. اگر نہیں جم رہی ہے اور گھر جہنم ہے تو یہاں بہتر یہ ہے کہ دونوں علیحدہ ہو کر اپنے ہم مزاج اور دیندار سے شادی کریں, تب انہیں پتہ چلے گا کہ اللہ نے میاں بیوی کے درمیان کیسی لذت اور کیسی جنت رکھی ہے. لیکن بہت سے لوگ اس جنت سے محروم ہیں. یہ علامہ ابن قیم کی بات کو میں نے اپنے الفاظ میں بیان کیا. تو حضرت ام سلیم, اور یہاں قابل توجہ بات یہ ہے, ہاں آج ہمارے یہاں لوگ دیندار بنتے ہیں, لیکن ایسے موقعوں پر ہمیں محسوس ہوتا ہے, میں محسوس کرتا ہوں کہ غیر مسلموں کا مزاج ہمارے یہاں دکھائی دیتا ہے. میت ہو جائے تو لوگ, بھوک بھی لگی ہے تو گھر کے لوگ کھانا نہیں کھاتے کہ ابھی میں کھاؤں, خاص طور سے خواتین اور عورتیں, کیونکہ وہ گھر ہی میں رہتی ہیں. مردوں کو دوست احباب باہر لے جا کے کہیں کھلا پلا دیتے ہیں, چائے پان کرا, وہ گھر میں بیٹھی ہیں, لاش رکھی ہوئی ہے, تو انہیں خود کے لیے نہیں تو دوسروں کے لیے رونا پڑتا ہے. عجیب معاملہ ہے ہمارے معاشرے کا کہ اصول, ضابطے, اس سے زیادہ ہمیں اس بات کی فکر ہوتی ہے کہ لوگ کیا کہیں گے اگر میں کھانا کھا لوں ابھی, تو کہیں گے دیکھو گھر میں میت ہے کھانا کھا رہا ہے. ہاں کھائیں گے. ام سلیم کو دیکھیے, بیٹے کا انتقال ہوا ہے, بیٹا مرا ہوا ہے, لاش رکھی ہوئی ہے, خود ہی رکھی ہے, اپنے شوہر کو کھانا کھلایا, کھلانے کے بعد ان کے لیے خوشبو, بنا سوا بناؤ سنگار اختیار کیا, اور پھر فاصاب منہا, انہوں نے اپنی ضرورت پہ پوری کی. مسلم شریف کی ایک روایت میں دیکھ رہا تھا کہ ان کا کہ اپنے بستر پر ابو طلحہ جب لیٹ گئے تو ام سلیم سج دھج کر خوشبو لگا کر ان کے قریب گئیں. ان کی خوشبو سے ابو طلحہ ان کی طرف متوجہ ہوئے اور دونوں نے اپنی ضرورت پوری کی. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سنا تو یہ
تعجب سے پوچھا. اس روایت میں یہ ہے کہ کیا ایسا ہونے کے باوجود ام سلیم اس بات کو جانتی تھی کہ بچہ مر چکا ہے, اس کے باوجود تمہارے لیے بن سنور کر تمہاری ضرورت پوری کی, تم کو خبر نہیں تھی؟ کہا ہاں اللہ کے رسول. اس پر اللہ کے رسول نے دعا دی دونوں کو. یہ کوئی معمولی کردار نہیں ہے. اور یہاں آپ غور کیجئے کہ ایک عورت کا, ایک صحابیہ کا صبر و ضبط, اللہ کی تقدیر پر راضی رہنے کا مزاج کتنا اعلیٰ ہے, کتنا بھرپور ہے. آج ہم سوچ نہیں سکتے. ہمارے بچے, ہمارے یہاں ہر معاملے میں تو لوگ دیکھتے ہیں کہ لوگ کیا کہیں گے, اگر ایسا کر لیں تو لوگ کیا کریں گے, شادی میں یہ نہ کیا تو لوگ کیا کہیں گے, وہ نہ کیا, اور لوگ نہ بلانے پہ ناراض بھی ہو جاتے ہیں. غیر اسلامی مزاج. دوسری شادی بری بات ہے, ہمارے یہاں یہ مزاج ہے, جس کا اللہ نے حکم دیا, رسول نے عمل کیا, وہ ہمارے نزدیک ناقابل قبول ہے. اب اگر کوئی عورت یہ کام جو حضرت ام سلیم نے کیا تھا, پوچھیے, اپنے غور کیجئے کہ آج کے سماج میں, آج کے دور میں کوئی عورت, مسلمان عورت اگر یہ عمل کرے تو ہم لوگ کیا بولیں گے اسے, لوگ کیا کہیں گے؟ لوگوں کو وہ کہنا چاہیے جو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ تمہاری اس رات میں برکت دے, تم دونوں کی ہاں خوشبو اختیار کی, ضرورت پوری کی, اور اس کے بعد اپنے بیٹے سے چمٹ گئی. پھر اس کے بعد کہا, حضرت ام سلیم کا انداز دیکھیے, فقالت یا ابا طلحہ, اے ابو طلحہ, ان آل فلان استعاروا من آل فلان, کہ فلاں گھر کے لوگوں نے فلاں گھر کے لوگوں سے کچھ چیزیں عاریتاً لی تھی, ودیت کے طور پر. لیس لہم ذالک, ہاں تو کہا فبعثوا الیہم, جن سے لی تھی ان لوگوں نے آدمی بھیجا اور کہا ابعثوا الینا بعاریتنا, ہم نے جو عاریت کے طور پر, ادھار کے طور پر آپ کو دیا تھا وہ ہم کو واپس لوٹا دو. فابوا ان یردوها, تو اس گھر کے لوگوں نے اسے واپس لوٹانے سے انکار کر دیا. فقال ابو طلحہ, یہ سن کر ابو طلحہ نے کہا کہ لیس لہم ذالک, ان کو یہ حق نہیں ہے. ہاں, ان العاریۃ مؤدات الی اہلھا, عاریے میں, ادھار میں, امانت کے طور پر جو چیز دی گئی ہے وہ اس کے مالک کی طرف لوٹائی جائے گی. یہاں میں ایک چیز بیان کرنا بھول گیا, یہ اس روایت کے الفاظ میں نہیں ہے, لیکن بعض روایتوں میں مجھے یاد پڑتا ہے, بخاری مسلم کی روایتوں میں بھی لفظ ہے کہ حضرت ابو طلحہ جب گھر میں لوٹے, بچہ پہلے سے بیمار تھا, تو اس کے بارے میں پوچھا کہ بچہ کیسا ہے, اس کی حالت کیسی ہے. تو حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جواب تھا کہ جب سے بچہ بیمار پڑا تھا اس سے لے کر اب تک اب سب سے زیادہ سکون سے ہے. یعنی اس کی وفات ہو چکی تھی, اس اعتبار سے وہ تکلیف سے نکل گیا. حضرت ام سلیم کا مطلب یہ تھا, لیکن حضرت ابو طلحہ نے یہ سمجھا کہ بچہ بیماری سے اب ٹھیک ہو گیا ہے, افاقہ ہو گیا ہے. یہ اس کو توریہ کہتے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کا 3 جھوٹ جو مولانا آزاد کو, مولانا مودودی صاحب کو سمجھ میں نہیں آیا, یہ توریہ سمجھتے تو سمجھ میں آ جاتا, حدیث کا رد نہیں کرتے. حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 جھوٹ بولا, وہ جھوٹ نہیں تھے, وہ توریہ تھا. جیسے حضرت ام سلیم نے کہا کہ بچہ اب سکون سے ہے, تو حضرت ابو طلحہ نے سمجھا کچھ, ام سلیم کا مطلب کچھ تھا, یعنی انتقال کر چکا ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں, وہ سمجھ رہے ہیں کہ اچھا ہو گیا ہے. دیکھیے کتنی گہرائی اور باریکی بصیرت ہے کہ بتانا نہیں چاہ رہی ہیں ابھی کہ تکلیف ہوگی. پھر اس کے بعد یہ شوہر کے مزاج کا خیال. آج ہمارے یہاں سماج میں ان کی نفسیات جو چاہتی ہے, جو بہت مشہور چیز ہے, ان چیزوں کا بھی خیال نہیں رکھتی عورتیں, اور یہی بات مردوں میں بھی ہے. اس کو ہلکا سمجھتے ہیں. کیسا کردار ہے دیکھیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کا مستحق بن گئے. چنانچہ وہ کہتے ہیں کہ جب سوال کیا, گھر سے جانے لگے, کہا کہ دیکھو اللہ تبارک و تعالیٰ نے وہ آل بنی فلان کے متعلق جب سوال کر لیا کہ کوئی امانت دے واپس لوٹائے تو مانگے تو کیا ہونا چاہیے, کہا نہیں, جو امانت کا مالک ہے اس کو لوٹا دینا چاہیے, عاریت اس کو دے دینا چاہیے. تب حضرت ام سلیم نے کہا فإن ابنک کان عاریۃ من اللہ عز وجل, تو ابو طلحہ تمہارا جو بیٹا تھا وہ اللہ کی جانب سے ہمیں عاریت ملا تھا, ادھار ملا تھا, اللہ اس کا مالک تھا نا, اور ہے. وأن اللہ عز وجل قد قبضہ, اللہ عز وجل نے انہیں قبض کر لیا, یعنی اپنے پاس بلا لیا, اس کی موت ہو چکی. یہاں اس حدیث میں ہے فاسترجع, تو حضرت ابو طلحہ نے استرجاع یعنی انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا. یہی کہنا چاہیے ایک مومن کو. لیکن دوسری روایتوں میں یہ بھی ہے کہ ان کو ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رویے پہ پہلے ناراضگی ہوئی, ناراض ہوئے کہ بچے کا انتقال ہو گیا تھا, انہوں نے کھانا کھلایا, پھر مجھے اپنی طرف راغب کیا اور میں ان سے ملا, ناپاک ہوا, ان کا جملہ ہے اس طرح کا.
اور اب مجھے بتا رہی ہیں. تو بعض روایتوں میں ہے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو شکایتاً یا خبر کے طور پر بتایا کہ ایسا ایسا کیا سلیم نے, اور پھر آپ نے تعجب سے پوچھا. لیکن اس روایت میں ہے کہ فقال انس فاخبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بذلک, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کی خبر دی گئی. فقال بارک اللہ لہما فی لیلتہما, کہ اللہ ان کی اس رات میں ان کو برکت دے. اور جب حضرت ابو طلحہ گئے انہوں نے بتایا تو آپ نے ان سے بھی کہا کہ اس رات میں اللہ تعالیٰ تم دونوں کو برکت دے. قالا, پھر اس کے بعد جو ہے روایت میں تفصیل ہے, وقت زیادہ ہو چکا ہے, کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کی برکت سے حمل ٹھہرا. اور پھر ایک واقعہ ہے کہ حضرت ام سلیم اور ابو طلحہ سفر میں تھے, ان کو درد ہوا, ابو طلحہ افسوس کیے, آپ نے کہا کہ کوئی بات نہیں بھیج دیا جائے, ان کو گھر بھیج دیا گیا. اور پھر بعد میں پتہ چلا حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے یہاں بچے کی ولادت ہوئی, بچہ پیدا ہوا. آپ نے حضرت انس کو بلایا اور کہا کہ اس کو کچھ نہ کھلایا جائے جب تک کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس نہ پہنچایا جائے. تو کپڑے میں لپیٹ کر دیا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حضرت انس اپنے بھائی کو لے کر پہنچتے ہیں, ابھی پیدا ہوا ہے, منہ میں کچھ بھی ڈالا نہیں گیا ہے. پہنچتے ہیں, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ میں ایک داغنے والا, جانوروں پہ علامت ڈالنے والا اوزار تھا. اس کو دیکھا تو کہا لگتا ہے کہ ام سلیم نے بچے کی پیدائش کی ہے, ولادت ہوئی ہے ان کے یہاں. حضرت انس نے کہا ہاں اللہ کے رسول. آپ نے وہ سامان رکھا اور کہا کہ مجھے دو. گود میں لیا اور پوچھا کہ کھجور ہے, تو انہوں نے اجوا کھجور کا ایک ٹکڑا دے کر بھیجا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کھجور لی, اپنے منہ میں اس کو چبایا, اچھی طرح اپنے لعاب کو ملایا اور پھر نکال کر بچے کے منہ میں ڈالا, اور بچے نے اس کو چوسنا اور منہ میں پھیلانا شروع کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کر مسکرا اور کہا کہ دیکھو یہ انصار کس طریقے سے کھجور کو پسند کرتے ہیں. انصار کا بچہ ہے, کھجور منہ میں ڈالی, چوسنے لگا. اور کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تہنیک جو کی بچے کے منہ میں ڈالا, اس کے بعد جو ہے اس کی اور پھر اس کا نام عبداللہ رکھا, اور کہا کہ انصار میں یہ سب سے افضل نوجوان بنا. یہ حضرت ام سلیم کے کردار کا ایک پہلو, صبر, اللہ کی قضا اور قدر پر راضی رہنے کا مظاہرہ, اور ان کا یہ ایمانی کردار, جنگ میں شرکت. پھر اتنا ہی نہیں, حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابھی تھوڑی سی عمر تمیز کو پہنچی تھی. یہ آخری بات کہہ رہا ہوں, حالانکہ اور بھی باتیں ہیں, وقت زیادہ ہو گیا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ جب میں کچھ 8 یا 10 سال کی عمر, میں بھول رہا ہوں, عمر ہوئی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا اور کہا کہ اللہ کے رسول اسے آپ رکھیے, یہ آپ کی خدمت کرے گا, یہ آپ کی خدمت کرے گا. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اسی بنیاد پر خادم رسول ہو گئے. آج ہمارے ہاں بڑے بڑے لوگ خواب دیکھتے ہیں. آج آپ بھی حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرح اپنے بچے کو اللہ اور اس اللہ کے دین کے حوالے کر سکتے ہیں, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے حوالے کر سکتے ہیں. کیسے؟ کہ وہ آپ کے دین کا خادم بن جائے, دین سیکھے. لیکن ہمارے یہاں مزاج یہ پایا جاتا ہے کہ بچہ اگر دین پڑھ لے گا تو کمائے گا کیا, کھائے گا کیا. آج ہمارے یہاں موجودہ ترقی یافتہ معاشرے کی جہالت ہے یہ کہ تعلیم کو رزق سے, معیشت سے جوڑ کر دیکھتے ہیں. ڈگری ہوگی تو کمائے گا, اور اس کے لیے پیسہ لگا کے خرچ کرتے ہیں. بولتے ہیں یہ تو ہم کاروبار میں جیسے لگایا جاتا ہے یہ اسی طرح لگا رہے ہیں, سرمایہ کاری کر رہے ہیں. تو پھر بعد میں وہ کمائے گا. ڈاکٹر بنائیں گے تو زیادہ کھینچے گا, انجینئر ہوگا, وکیل ہوگا, جیسا ہوگا. عالم کیا کمائے گا؟ قرآن و حدیث یا علم کی جو فضیلتیں آپ پڑھیں گے, سلف کے ہاں جو مزاج دیکھیں گے, تعلیم کو دولت یا معیشت سے نہیں جوڑتے تھے. یہ زندگی کی ضرورت ہے, یہ انسان کو انسان بنانے کی چیز ہے. اس کو ہم نے کنارے کر دیا. وہ بگڑا بھی رہے تو چلے گا, کمانے والا ہونا چاہیے. حضرت ام سلیم کی اس کردار میں اور صحابہ اور تابعین میں, پورے تاریخ میں اہل ایمان میں یہ ہم کو سبق نظر آتا ہے کہ علم کو اہمیت دی جائے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جب خدمت کریں گے حضرت انس بن مالک, تو دعائیں ملے گی, برکتیں ملے گی, وحی کا علم ملے گا, قرآن و حدیث کا علم ملے گا. اور آپ جانتے ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کو خادم رسول کہا جاتا ہے. آپ کی خدمت سے خوش ہو کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا دی تھی کہ اللہ ان کے مال میں اور اولاد میں برکت دے, مال میں اور اولاد میں برکت دے. کتنی برکت ہوئی. حضرت انس کی زندگی میں 100 سے زیادہ بیٹے, پوتے, پوتیاں, بیٹیاں, ناتے نواسیاں, 100 سے زیادہ ان کی زندگی میں ہو گئے تھے. اور ہمارے ایک استاذ نے بیان کیا تھا مدینہ کے, مجھے ملا نہیں, لیکن انہوں نے بیان کیا کہ ان کی اللہ کے رسول کی دعا کی برکت سے
حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مال میں اس طرح اضافہ اللہ نے کیا کہ مدینہ کے جتنے بھی باغات اور کھجور کے درخت تھے وہ سال میں ایک مرتبہ پھل دیتے تھے. تنہا حضرت انس کا باغ ایسا تھا کہ سال میں دو دو مرتبہ پھل دیتا تھا. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت تھی. یہ میں نے آخری بات کہی. ایک جملے میں ایک دو بات کہ ایک لمبی حدیث میں آپ یہ بھی پڑھ سکتے ہیں کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے گھر میں ایک یتیم بچی کو پال رکھا تھا, اس کی کفالت کرتی تھی. وہ واقعہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھ کر کہہ دیا لا کا برسی نک, تو وہ شکایت لے کے آئیں. حضرت ام سلیم نے جا کے پوچھا تو آپ نے بتایا کہ میں جس کے لیے ایسا کہوں یہ اس کے لیے برکت کی بات ہے. خیر, تو حضرت ام سلیم کے یہاں ایک یتیم اور لڑکی تھی. ہمارے گھروں میں آج کہیں نظر آتا ہے, چھوٹے ہوں بڑے ہوں, اگر آپ برکت چاہتے ہیں, اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ کی مدد کرے, اگر آپ چاہتے ہیں کہ اللہ آپ پر خرچ کرے تو خرچ کرنا سیکھیے. غریبوں, یتیموں, کمزوروں کی مدد کیجیے, اللہ آپ کی مدد کرے گا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, 20 قرآن و حدیث کے نصوص میں موجود ہے, 20 بلکہ 50 کہیے. اللہ فی عون العبد ما کان العبد فی عون اخیہ. اللہ بندے کی مدد میں رہتا ہے جب تک بندہ اپنے بھائی کی مدد کرتا رہتا ہے. میں اور یتیم کی کفالت کرنے والا جنت میں اس طرح ہے. اب ہمارے یہاں آج کے سماج میں آج تو نوبت ماں باپ کو بھی گھر سے نکالنے کی بن رہی ہے, اولڈ ایج ہوم میں ڈالا جا رہا ہے. رشتوں کی کوئی حیثیت ہی نہیں رہ گئی ہے, پتہ ہی نہیں ہے کون کس کا کون ہے, اور خیال بھی نہیں رہتا. صحابہ کرام یتیموں کو پالتے تھے, رشتوں کا خیال رکھتے تھے. ہم آج یتیم کی کفالت کا معنی یہ سمجھتے ہیں کہ کوئی یتیم خانہ بن جائے تو ہم وہاں چندہ دے دیں, بس ہمارا یتیم کی کفالت کا کام پورا ہو گیا. جی نہیں, یتیم کو اپنے گھر میں لائیے, بیٹے بیٹی کی طرح ماں باپ کی محبت اور پیار دیجیے, کفالت کیجیے. صحابہ کرام گھروں میں لاتے تھے, اور یہ بھی ہے کہ صحابہ کرام اس کو جنت کا ذریعہ اور راستہ, اور یہ کہہ کر کہ اللہ اور رسول نے ان کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا ہے, اس لیے ہم پر لازم ہے کہ ان کے ساتھ برا سلوک نہ کریں. اپنے بیٹوں سے پہلے ان کا خیال کرتے تھے, کوئی چیز لائی تو سگے بیٹے سے پہلے یتیم کو دیتے تھے. حضرت ام سلیم نے ایک یتیم بچی کو بھی اپنے پاس پرورش کے لیے رکھا تھا, اور اس کو ان کی پرورش کرتی تھی اور بیٹی کی طرح ان کا خیال رکھتی تھی. اسی طریقے سے ایک پہلو یہ بھی ہے کہ حضرت ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیات میں, عالمہ صحابیات میں مانی جاتی ہیں. کئی مقامات پہ آپ کو ملے گا کہ صحابہ کرام میں کسی مسئلے پر اختلاف ہوا تو حضرت عائشہ, ام سلمہ, امہات المومنین کے پاس جس طرح وہ جاتی تھیں, نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ حضرت بعض مرتبہ حضرت ام سلیم کی طرف بھی رجوع کرتی تھی. حضرت انس کی تو بہت ساری روایتیں ہیں, حضرت ام سلیم نے بھی جو حدیث کی کتابوں میں ہے, علماء نے بتایا کہ کم از کم 14 حدیثیں ان سے مروی ہیں, اور ان سے بعض مسائل میں بڑے دلچسپ واقعات بھی ہیں. مثال کے طور پہ آخری میں ایک اشارہ کر دوں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مرتبہ یہ آتی ہیں, اس کی سند صحیح ہے, صحیح ابن حبان وغیرہ میں روایت ہے, محدثین نے صحیح کہا کہ حضرت کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہتی ہیں یہ ام سلیم, دوسری ازواج مطہرات وہاں موجود ہیں, حضرت عائشہ کے سامنے بھی, حضرت ام سلمہ بھی غالباً. تو انہوں نے کہا کہ ان اللہ لا یستحی من الحق. ام سلیم کی بصیرت دیکھیے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال پوچھنے کی یہ تمہید تھی کہ اے اللہ کے رسول, اللہ تعالیٰ حق سے شرماتا نہیں ہے. میں آپ سے یہ سوال کر رہی ہوں کہ ان المرأۃ لو رأت فی منامها مثل ما یری الرجل, کہ اگر کوئی عورت اپنے خواب میں ویسا ہی کچھ دیکھتی ہے, یا ان المرأۃ اذا احتلمت, یہ بھی الفاظ ہیں کہ عورت کو اگر احتلام ہو گیا تو کیا وہ بھی غسل کرے گی؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں. اس پر ام المومنین نے انہیں کھینچا اور کہا کہ افسوس ہے تم ایسا سوال کر رہی ہو, اور کیا عورت کو بھی احتلام ہوتا ہے؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کہ اگر عورت کو نہ ہوتا تو بچے میں ماں کی شباہت کہاں سے آتی؟ مطلب حضرت ام سلیم کا سوال صحیح ہے, اور اگر ایسا ہوتا ہے تو اسے بھی غسل کرنا چاہیے. ایسے کئی مقامات پر ان کے بے باک سوالات کا بھی تذکرہ حدیثوں میں ملتا ہے. ان کی زندگی کے مختلف پہلو ہیں جو ہمارے لیے درس اور عبرت کا سامان بنتی ہیں, اور آج کے موجودہ گھریلو زندگی میں, میاں بیوی کے معاملات میں, ایک عورت کے ایمان والے کردار میں وہ ہمارے لیے نمونہ بنتی ہیں. ضرورت ہے کہ ہم اپنی بچوں کو ان واقعات سے روشناس کرائیں اور ان کو ترغیب دیں کہ اسی زندگی کو ہمیں اختیار کرنا چاہیے جن کے بارے میں اللہ کے رسول نے فرمایا کہ یہ جنت میں ہے. اللہ تعالی ہمیں بھی اہل جنت میں شامل فرمائیں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم ملک رب العالمین.